अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान ने 13 और 14 अप्रैल की शब को इजराइल पर 170 ड्रोन, 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 30 क्रूज मिसाइल के साथ हमला किया। ये मिसाइल्स तकरीबन 2 घंटे हवा में सफ़र के बाद इजराइल की टेरिटरी पर पहुंचे और जहां 99% इन मिसाइल और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। दोस्तों, जिन ममालिक ने इनको तबाह किया उनमें अमेरिका, यूके, जॉर्डन, इजराइल और उसका एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। इजराइल के पास दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जिसे आयरन डोम कहा जाता है। इसके अलावा एरोस्पेस 2 और एरोस्पेस 3 नामी एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल का बड़ा कारआमद सिस्टम है, जिसकी वजह से इजराइल इतने बड़े पैमाने पर होने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने में कामयाब हुआ। लेकिन दोस्तों, इजराइल ने इस हमले के जवाब में 19 अप्रैल को ईरान के शहर इस्फहान के करीब उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब 2 से 3 ड्रोन्स भेजे। लेकिन ईरानी मीडिया और ईरानी हुकूमत इस हमले की तरदीद कर रहे हैं। एक ईरानी ऑफिशियल ने यह बताया कि ये जो ड्रोन्स भेजे गए हैं ये मालूम नहीं है कि ये इजराइल से आए हैं और ये जो ड्रोन्स भेजे गए हैं इससे ईरानी एसेट्स को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि इन दोनों हमलों में ईरान और इजराइल दोनों जानिब जानी नुकसान नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको कि ईरान अब इजराइल के इस इक़दाम के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर हमला करेगा? तो अब चंद सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये जो एस्केलेशंस दोनों ममालिक के दरमियान हुई है ये अब एस्केलेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और क्या ये पूरे खिते को अपनी लपेट में ले लेंगी? और इसके अलावा दोस्तों, मिडिल ईस्ट जो कि आज एक क्राइसिस का शिकार है, इसको इस क्राइसिस से किस तरह से निकाला जा सकता है? वो कौन सा ऐसा इक़दाम है कि जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट को हम इस वक्त स्टेबल कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ईरान और इजराइल की ये दुश्मनी जो है ये कब इसका आगाज़ हुआ, और इसके अलावा हम आपको एक जर्नल टाइमलाइन बताएंगे कि ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस इस वक्त हो रहा है। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश की जाती है कि आप हमारे चैनल व्हाट्स न्यू को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी से पहुंच। अगर आप इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट को जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो लाजमी देखें, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ईरान और उसकी प्रॉक्सीज किस तरह से मिडिल ईस्ट में कार्रवाइयां करती है और ईरान के इंटरनल डायनामिक्स क्या हैं, तो आप हमारी ये वाली वीडियो को लाजमी देखिए। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि नेतन्याहू और इजरायली स्टेट की गाजा वॉर को लेकर क्या मकासद हैं, तो आप हमारी ये वाली वीडियो लाजमी देखिए। इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन आया, जिसके बाद ईरान एक इस्लामिक रियासत बन गया। वहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर्स की हुकूमत कायम हो गई, जिसे हम थियोक्रेसी भी कहते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने कभी भी इजराइल को अपना दोस्त नहीं समझा, बल्कि इनके साथ हमेशा से ही इनके हॉस्टाइल रिलेशन कायम रहे हैं। इसके अलावा इस्लामी जमहूरिया ईरान का ये कहना है कि इजराइल ने गैर कानूनी तौर पर फ़लस्तीनियों से उनकी ज़मीन ले रखी है और उस पर कब्ज़ा कर रखा है और फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाते रहते हैं, तो जिसकी वजह से ईरान इस सुहूनी रियासत को मानने से इनकार करता है और इसके खिलाफ इक़दाम करता रहेगा। सूरत हाल ये है कि ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज की मदद से मिडल ईस्टर्न रीजन पर इस वक्त एक अपना तसल्लुत कायम कर रखा है। यमन में हुसीज़ और इसके अलावा गाज़ा में हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ सीरिया और इराक में कई शिया ग्रुप्स को भी ईरान सपोर्ट करता है। इस सपोर्ट में मिलिट्री एड और इकोनॉमिक एड शामिल है। दोस्तों, इन्हीं ईरानी बैक्ड प्रॉक्सीज में से एक हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर एक हमला किया, जिसमें इजराइल के अप्रॉक्सीमेटली 1200 लोग मारे गए और इसके अलावा काफ़ी बंदी बना लिए गए। लेकिन इसके जवाब में इजराइल ने गाज़ा में फुल फ्लैज वॉर का आगाज़ कर दिया और यूं हुआ कि इजराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों को मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, हम इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हमास ने जो इजराइल पर हमले किए हैं उसको कतन जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन दोस्तों इसके बरअक्स
اسرائیل نے جو غزہ کے معصوم شہریوں پر ظلم ڈھائے ہیں وہ بھی انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کے مطابق قابل مذمت ہیں۔ اسرائیل نے پہلے بمباری کرتے ہوئے اور زمینی حملے کرتے ہوئے غزہ سٹی کو خالی کروایا، اس کے بعد خان یونس پر چڑھائی کر دی، اور اس کے علاوہ اسرائیل نے غازنز لوگوں کے لیے کھانا، پانی، ادویات اور دیگر ضروریات زندگی کو بھی بند کر دیا۔ اور اب حالت یوں ہے کہ رافع کیمپ میں 1.5 ملین کے قریب غازن لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اگر پیلسٹینین اتھارٹی کے دیے گئے اعداد و شمار کو مانے تو 34,000 کے قریب غازن لوگ اس غزہ وار میں مارے جا چکے ہیں۔ دوستو، جب پرائم منسٹر نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، تو اب اس وقت پر ویسٹرن کنٹریز اور بالخصوص یورپ اور نارتھ امریکہ کی کنٹریز میں بھی اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ لوگ اب یہ جان چکے ہیں کہ اسرائیل کس طرح سے بڑی بے دردی کے ساتھ حماس کی کارروائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے پورے پیلسٹائن کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، ان معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مار رہا ہے، ان سے ان کے گھر بار چھین لیے گئے ہیں، اور اب وہ صرف اور صرف UN کی امداد پر ہی اس وقت جی رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی یورپین اور ویسٹرن ممالک اسرائیل کے اس اقدام کے خلاف بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اس وار کو ڈیویٹ کرنے کے لیے، ویسٹرن میڈیا کا دھیان بٹانے کے لیے اس وار کا رخ ایران کی طرف کر دیا۔ 1 اپریل کو اسرائیل نے دمشق میں موجود ایرانی ایمبیسی کو نشانہ بنایا۔ دوستو، کسی بھی ملک کی ایمبیسی پر حملہ کرنا اس ملک کے سوئل کے اوپر حملہ کرنے کے برابر ہوتا ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ ایران نے اپنے ایک جنرل کو کھویا ہے، تو اس پر انہوں نے ایک جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر ڈرونز کی بارش کی ہے۔ لیکن دوستو، ایران نے 8 اپریل کو ہی امریکہ کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ایک کاؤنٹر اٹیک کرنے جا رہا ہے اسرائیل پر۔ وہ اس طرح سے کہ 8 اپریل کو ایران کے فارن منسٹر یونائٹڈ اسٹیٹ تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر کچھ باتیں ہوئی تھی جس کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایران نے پہلے سے ہی ویسٹ کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور اسی لیے جب ایران کے ڈرونز اور میزائلز اسرائیل کی ٹیریٹری پر پہنچے تو وہاں پر پہلے سے ہی برٹش اور جارڈن اور اس کے علاوہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کا خود ایئر ڈیفنس سسٹم اس وقت ایکٹیویٹ ہو چکے تھے، اور انہوں نے 99% جو میزائل اور ڈرون تھے ان کو مار گرایا، جبکہ 7 ایسے میزائلز تھے جو کہ اسرائیل کے نواتم ایئر بیس پر جا کر ٹکرائے، اور بتایا یہ گیا ایران کی جانب سے کہ یہ وہی ایئر بیس ہے جو کہ ملوث تھا دمشق میں ایران کی ایمبیسی پر ہونے والے اٹیک میں۔ ایران کے اس حملے کے بعد امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک نے اسرائیل کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اب اس ایسکلیشن میں اتنا زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا، اسرائیل محفوظ ہے، اور صرف ایک ایئر بیس کو معمولی سا نقصان ہوا ہے۔ لیکن اسرائیل اپنے جارحانہ انداز کو دہراتے ہوئے انہوں نے ایران پر دوبارہ کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک کافی زیادہ اسرائیل سے ناراض نظر آتے ہیں۔ لیکن جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اس کے بعد بھی نتیجہ وہی نکلا کہ کچھ بھی نہیں، اور ایران نے کسی بھی اسرائیلی حملے کی تردید کر دی۔ ان دونوں حملوں کا جو کہ ایران نے اسرائیل اور اسرائیل نے ایران پر کیے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کو دونوں کو اپنی اپنی کیپیسٹیز کا پتہ چل گیا، اور اس کے علاوہ ان دونوں کو دشمن کی کمزوریوں کا بھی پتہ چل گیا۔ ایران کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کا کس طرح سے کام کرتا ہے، اور اس میں کون کون سے لوپ ہول ہیں کہ جہاں پر فائر کیے جائیں تو اسرائیل افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسرائیلی انٹیلیجنس کو دوستو ایران کی نیوکلیئر ایسٹس اور اس کے علاوہ اس کے ملٹری ایسٹس کا بھی پتہ چل چکا ہے، کیونکہ ایران اب اپنا ایٹمی ہتھیار مکمل کرنے ہی والا ہے، اور کچھ ہی عرصے میں ایران اب ایک اٹامک طاقت بن جائے گا۔ اور اب یہ دوستو بال اب ایران کے کورٹ میں ہے کہ وہ اب یہ چاہتا ہے کہ وہ مزید ایسکیلیشن کرے اور اسرائیل پر کوئی حملہ کرے، لیکن اب دوبارہ اگر اس ہاسٹیلٹی میں تیزی آتی ہے تو مڈل ایسٹ کا پورا ریجن فل فلیج وار کی طرف چلا جائے گا،
اور خاص طور پر وہ ممالک جو کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان میں واقع ہیں وہاں پر بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور اس کے علاوہ خلیج فارس بند ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں آئل کی پرائسز ہائی ہو سکتی ہے اور ایک دفعہ پھر دنیا آئل کرائسس کا شکار ہو سکتی ہے۔ اور یقیناً ایران کے اس اقدام کے بعد امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک ایران پر مزید پابندیاں لگائیں گے، اور انہوں نے کچھ پابندیاں لگائی بھی ہیں ایران پر، جیسے کہ جو ڈرونز اور میزائل ایران نے اسرائیل پر چلائے تھے، ان ڈرونز اور میزائلز کو بنانے والی کمپنیز کے خلاف امریکہ نے پابندیاں عائد کر بھی دی ہیں۔ لیکن دوستو، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس مڈل ایسٹ کرائسس کی مین وجہ کیا ہے؟ اصلی ناسور کیا ہے؟ تو وہ ہے اسرائیل کا غیر قانونی تسلط پیلسٹائن کی زمین پر۔ اور اگر ہم آپ کو حالیہ صورتحال سے آگاہ کریں تو اسرائیل نے رافع کیمپ، جہاں پر 1.5 ملین کے قریب پیلسٹینین لوگ اس پناہ لیے ہوئے ہیں، اس پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے، زمینی حملہ، جس میں 22 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں، اور پیلسٹینین اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں 18 بچے شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل نے ہوائی حملہ کرتے ہوئے ایک حزب اللہ کے لیڈر کو بھی قتل کر دیا ہے ساؤتھ لبنان میں۔ اور اس طرح اسرائیل نے دوبارہ سے ظلم کا کھیل غزہ میں شروع کر دیا ہے، اور جس پر ویسٹرن سینٹیمنٹس پہلے ہی اسرائیل کے خلاف ہیں۔ اور یقیناً اسرائیل کے ان ظالمانہ اقدامات کے بعد ایران خود یا اس کی پروکسیز اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور دوستو، مڈل ایسٹ کا یہ کرائسس اب اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسرائیل پیلسٹینینز کو ان کی زمین نہ لوٹا دے اور پیلسٹینین کو آزادی نہ دے دے، اور دین 2 اسٹیٹس سولوشن کو نہ مان لے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری مڈل ایسٹ کرائسس کو لے کر ویڈیو۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔